بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت پنجم کا سبق نمبر 5 اور اس کا پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ 5واں سبق ہے سوہنی دھرتی کے عنوان سے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے ایسے لوز۔ ہمارا پہلا ایسے لو ہے موقع محل کے مطابق محاورات کو اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں، یعنی جس طرح کا موقع ہو اسی طرح کا محاورہ استعمال کیا جائے۔ ہم جانیں گے محاورہ ہوتا کیا ہے، اسے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا دوسرا ایسے لو ہے جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، ان دو ایسے لوز کو آج کے لیکچر میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں سبق کی دہرائی سے۔ دہرائی یہ ہے کہ آپ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کون کون سی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال ہے اسلام میں پہلے مؤذن کون تھے اور پاکستان میں کون کون سی عیدیں منائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کے سبق نمبر 4 سے متعلقہ ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بچوں سے معلوم کریں۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات انتہائی عمدگی کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب محاورات ہوتے کیا ہیں؟ محاورہ کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں۔ جو گفتگو ہوتی ہے اسے محاورہ کہتے ہیں ابتدائی طور پر، جو بات چیت ہوتی ہے اسے بھی محاورہ کہتے ہیں۔ محاورات کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ہم جیسے سنتے ہیں اسی کو اسی طرح سے ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس کے جملوں میں تبدیلی جائز نہیں ہے۔ الفاظ کے معنی اور محاورہ کے مفہوم میں فرق ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے لفظ اصلی طور پہ کسی اور معنی میں استعمال ہو، لیکن جب وہ محاورہ بن جاتا ہے پھر وہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہ محاورے والے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی ہم آنے والے لیکچر میں کلیئر کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، محاورات کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ محاورہ کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں۔ جب اسم اور فعل اپنے اصل معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اسم ہو یا فعل ہو اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہ ہو بلکہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہا جاتا ہے۔ محاورے میں اسم ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک اسم ہوگا یا ایک فعل ہوگا تو محاورہ ہوگا، بلکہ 2، 3، 4 اسماء بھی ہو سکتے ہیں۔ محاورات کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر پگڑی اتارنا یا شیر و شکر ہونا پر غور کیجئے۔ پگڑی اتارنا ایک محاورہ ہے، اسی طرح شیر و شکر ہونا بھی ایک محاورہ ہے۔ پگڑی اتارنے کا مطلب پگڑی سر سے اتار کر رکھنا نہیں ہے بلکہ کسی کی بے عزتی کرنا ہے۔ یعنی اگر پگڑی اتارنا کا محاورہ استعمال کیا جائے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کوئی انسان اپنے سر سے پگڑی اتار کے سائیڈ پہ رکھ دے، یہ اس کا اصلی معنی ہے، لیکن اصلی معنی کو چھوڑ کر ایک دوسرا معنی مراد لیا جائے گا کہ جب پگڑی اتارنا یا پگڑی اچھالنا کے الفاظ ذکر کیے جائیں گے تو اس سے مراد کسی کی عزت میں کمی کرنا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح سے دوسرا لفظ شیر و شکر ہونا، اس کا مطلب شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں چینی کو۔ شیر دودھ اور شکر چینی، تو اس کا مطلب دودھ اور چینی نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے مجھے دودھ پلاؤ اور اس میں چینی بھی ڈال لو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شیر و شکر کا مطلب اس کا مفہوم آپس میں محبت سے رہنا ہے کہ جس طرح دودھ کے اندر چینی مل جائے تو اس میں مٹھاس آ جاتی ہے، اسی طرح سے آپس میں محبت سے رہنا ہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان دونوں مثالوں سے ہم نے سیکھ لیا کہ محاورہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو۔ اسی طرح محاورہ کے لفظوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح ہم نے جانا کہ محاورے کا مفہوم جو ہے وہ اور ہوتا ہے، لفظوں کا معنی اور ہوتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ان محاورات میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ محاورات کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا 4 چاند لگنا کو 8 چاند لگانا نہیں کہہ سکتے، یا آسمان سر پر اٹھانا کو زمین سر پر اٹھانا نہیں کہہ سکتے۔
یعنی ہم کہتے ہیں آسمان سر پہ اٹھانا ایک محاورہ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین سر پہ اٹھانا۔ اسی طرح سے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آسمان سے گرا اور پیپل میں اٹکا یا شیشم میں اٹکا۔ تو یہ الفاظ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے ہم نے سنا ہے انہیں ویسے ہی بیان کریں گے۔ تو یہ باتیں یقیناً آپ نے سیکھی ہوں گی اور آپ نے ان سے بہت کچھ معلومات اور انفارمیشن حاصل کی ہوگی۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے۔ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ یہاں چند محاورات لکھے ہوئے ہیں، جیسے آگ برسنا، آنکھیں چرانا، اوسان خطا ہونا، بال کی کھال اتارنا۔ آپ نے ان محاورات کو ان کا مفہوم سمجھ کر انہیں ان کے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو ذرا سٹاپ کیجئے اور بچوں سے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کروائیے۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے بعد آپ محاورات کے مفہوم کو بھی سمجھ چکے ہوں گے اور اسے جملوں میں استعمال کرنا بھی سیکھ چکے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، اب ہمارا دوسرا ایسے تھا جملوں کی زمانے میں تبدیلی، زمانہ حال کو ماضی میں یا مستقبل میں تبدیل کرنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ ماضی کے جملوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہے، ہوں، ہیں وغیرہ کو تھا، تھے، تھی وغیرہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ حال کے جملے کے آخر میں ہے آتا ہے یا ہوں آتا ہے، جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سبق پڑھ رہا ہوں۔ تو اب اس ہوں کو تھا میں تبدیل کر دیں گے تو حال سے ماضی بن جائے گی، جیسے میں سبق پڑھ رہا ہوں سے میں سبق پڑھ رہا تھا بنا دیں، میں کھانا کھا رہا ہوں سے میں کھانا کھا رہا تھا بنا دیں۔ تو ان لفظوں کو تھا، تھے، تھی میں تبدیل کریں گے تو پھر جو ہے وہ زمانہ حال کو ماضی میں تبدیل کرنے کے قابل ہو چکیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ایک سرگرمی ہے آپ بچوں کے لیے۔ سرگرمی یہ ہے کہ یہاں ایک کالم میں زمانہ حال کے جملے ہیں، سامنے کالم میں زمانہ ماضی کے جملے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو زمانہ حال کے جملے ہیں انہیں آپ نے ان کے سامنے زمانہ مستقبل میں یا زمانہ ماضی میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے یہاں ہے میں مسجد جا رہا ہوں، اس کو ہم نے ماضی میں تبدیل کیا، میں مسجد جا رہا تھا۔ اسی طرح آپ نے اسے یہاں پہ ماضی میں تبدیل کرنا ہے، اسے تبدیل کرنا ہے اور ان باقی جملوں کو یہاں پہ ماضی میں تبدیل کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو سٹاپ کر کے بچوں سے ذرا اس ایکٹیویٹی کو مکمل کروا لیجئے۔ جی تو پیارے بچوں، اس سرگرمی کو کرنے کے بعد آپ بچے زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ ماضی کے جملوں میں تبدیل کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسی طرح ایک اور ایکٹیویٹی ہے، ایک اور سرگرمی ہے۔ وہ سرگرمی یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے زمانہ مستقبل کے جملے ہیں، مستقبل جس میں گا گے گی آتا ہے۔ اب آپ نے اس مستقبل کے جملوں کو زمانہ حال میں تبدیل کرنا ہے، اور جس طرح ہم نے سیکھا تھا کہ حال میں ہے، ہوں، ہیں آتا ہے، اب اسی طرح آپ نے ان جملوں کے آخر میں ہے، ہوں، ہیں وغیرہ لگا دیں گے تو یہ زمانہ حال میں بن جائیں گے۔ جیسے مثال ذکر کی گئی ہے کہ دھوبی کپڑے دھوئے گا، یہ مستقبل ہے، اس کو حال بنایا جا رہا ہے، دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، حال بن گیا۔ اسی طرح آپ نے ان باقی جملوں کو بھی زمانہ حال کے جملے میں بنانا ہے، جس طرح آپ نے زمانہ ماضی کے جملوں میں تبدیل کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کر لیجئے۔ جی تو عزیز طلبہ و طالبات، ان دو ایکٹیویٹیز کی مدد سے آپ بچے زمانہ ماضی میں تبدیل کرنے اور زمانہ حال میں جملوں کو تبدیل کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کے گھر کا کام ہے، گھر کا کام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 5 عادات مبارکہ پر مشتمل جملے لکھیں اور ان جملوں کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کریں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اب یہ جملہ ایسا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ ہے، آپ نے اسے زمانہ مستقبل میں تبدیل کرنا ہے اور جملہ بنے گا میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 اچھی عمدہ عادات مبارکہ کا انتخاب کیجئے اور پھر اسے زمانہ مستقبل کے جملوں میں تبدیل کیجئے۔ تو پیارے بچوں، یہ کام آپ نے گھر سے کر کے آنا ہے والدین کی مدد سے، اور یقیناً اس کام کو کرنے کے بعد آپ اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔
پیارے بچوں اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی مدد سے آپ اس سبق کو مزید سمجھیں گے۔ آج ہم نے سیکھا کہ محاورے کیا ہوتے ہیں، محاوروں کو جملوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ ماضی میں اور مستقبل کے جملوں کو زمانہ حال میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔